Assalamu alaikum. This is lecture 25 of Gender Issues in Psychology. Today we'll be talking about a completely new gender issue, and that is gender and education. But before that, let's quickly have a recap of our last two lectures. In the last two lectures, we talked about gender and emotion, and we discussed different aspects of emotionality and its relationship to the gender of a person. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تمام ایموشنز تمام انسانوں میں پائے جاتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، صرف ڈفرینس ڈگری کا ہے، انٹینسٹی کا ہے، اسٹائل کا ہے. زیادہ ڈفرینس جو جس چیز میں دکھائی دیتا ہے وہ ہے ایکسپریشن آف ایموشن میں، کہ لوگ اپنے ایموشن کا اظہار کیسے کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میل جو ہیں وہ فزیکل کیوز پہ زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں، عورتیں کوگنیٹیو انفارمیشن پہ زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں دوسروں کے ایموشنس کو سمجھنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ایموشنس کو دیکھا کہ ان میں کس طرح سے جینڈر ڈفرینسز بھی ہیں اور جینڈر سملیرٹیز بھی ہیں، جیسے کہ ایگریشن، ریلیشن شپس، افیلیشن، جیلسی، ٹرسٹ اور پھر گریف. And our final conclusion was that emotions are found in the same form in everybody. The way they perceive the situation, the way they handle it, the way they express it, that may be different. So, coming back to today's topic, gender and education. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایموشنس کی بات کر رہے تھے، پرسنالٹی کی بات کر رہے تھے، اور ایک دم ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. ایجوکیشن کس طرح سے ایک جینڈر ایشو ان سائیکالوجی ہے، بٹ اٹ از. ایجوکیشن از اے ویری سیریس جینڈر ایشو. یوں تو بہت سے اور جینڈر ایشوز ہیں جس میں دیکھتے ہیں کہ ریسرچرز نے ریسرچ کی ہے، جیسے کہ جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ ان اوور آل پرسپیکٹو، اور جینڈر ان گلوبل پرسپیکٹو، جینڈر ان پالیٹکس ایک الگ سے بہت بڑا ایشو ہے. جینڈر اینڈ ایجوکیشن اس لیے بہت بڑا ایشو ہے بیکاز اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو فیمیل امپاورمنٹ. امپاورمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کے ذریعے آتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایجوکیشن اور تمام ایشوز کو چھوڑ کے ہم نے اس کا انتخاب کیا ایک جینڈر ایشو کے طور پہ، اور آخر ایجوکیشن کیا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کا اثر پڑتا ہے جینڈر رولز پہ اور جینڈر ریلیشن شپس پہ. فیمیل امپاورمنٹ کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے. ایجوکیشن کی وجہ سے وہ اسکل سیکھ سکتی ہیں، اسکلفل ہو سکتی ہیں، مختلف آکوپیشنز اختیار کر سکتی ہیں، پروفیشنز میں جا سکتی ہیں، اور اگر پروفیشنز میں نہ بھی جائیں تو ان کو اپنے لیگل رائٹس کی اویئرنیس ہوتی ہے، اپنے پولیٹیکل رائٹس کے بارے میں پتہ لگتا ہے، ان کو اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں پتہ لگتا ہے، ان کو اپنی ہیلتھ کے بارے میں معلومات ہوتی ہے. سو ایجوکیشن از، ان فیکٹ وی شوڈ ناٹ بی ڈسکسنگ دا امپورٹینس آف ایجوکیشن. اس چیز پہ بحث کرنا ہی ایک بڑی عجیب بات ہوگی کہ ایجوکیشن کسی فرد کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ کسی فرد کے لیے بہت ضروری کیوں ہے. بٹ اینی وے we'll start our discussion from the concept of, or the idea of, the significance of education for the two genders, especially for women. کیونکہ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جہاں دنیا میں بہت سے افراد تعلیم سے محروم ہیں، ان تعلیم سے محروم افراد میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ڈسپروپورشنیٹلی لارجر سائز میں ہے. Education is one of the most basic rights of all children, both male and female. Education brings enlightenment and empowerment. For the children who are deprived of this right, all paths leading to progress, prosperity, and a better life are blocked. Education کسی بھی شخص کی انلائٹنمنٹ کے لیے ضروری ہے، اس کی آگاہی کے لیے ضروری ہے اور آگہی کے لیے ضروری ہے، اس کے دنیا بھر کے ساتھ اس کے تعلق کے لیے ضروری ہے، اس کو یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں سروائیو کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور اس کی ویل بینگ کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ویدر اٹ از سوشل ویل بینگ اور سائیکولوجیکل ویل بینگ. فزیکل ویل بینگ کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور سوشل ویل بینگ کیوں کر مجھے مل سکتی ہے. ان چیزوں کے لیے بھی تعلیم اور تعلیم کی اویلیبلٹی بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں. سو وین وی discuss the issue of gender and education,
we should be looking at the issue of education from at least 4 standpoints when we are discussing this issue. Looking at the issue of gender and education, 4 aspects need to be discussed. Significance of education for women, educational deprivation, the school experience and the educational system, and finally, the impact of educational deprivation. تو جیسا کہ لاجیکل بنتا ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فیمیلز کے لیے ایجوکیشن کی کیا سگنیفیکینس ہے. Now you can ask, why are we talking about significance of education for women? Why don't we talk about significance of education for people? ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کے لیے، افراد کے لیے تعلیم بہت ضروری چیز ہے، اور ہر شخص کو تعلیم سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ مردوں کو بھی حاصل ہوتے ہیں اور عورتوں کو بھی ہوتے ہیں، اور تعلیم سے محرومی کی صورت میں جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ میلز کے لیے بھی ہیں اور فیمیلز کے لیے بھی ہیں. لیکن کچھ کانسیکوینسز، کچھ امپیکٹس ایجوکیشنل ڈیپریویشن کے ایسے ہیں جو عورتوں کی صورت میں بہت زیادہ سیریسنس کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں. وہ اثرات بہت زیادہ دورس ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم ہوتے ہیں، اور جو کہ مردوں کی صورت میں اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ویمن اینڈ ایجوکیشن کی بات کریں گے آج کے لیکچر میں بنیادی طور پہ. سگنیفیکینس آف ایجوکیشن فار ویمن. ایجوکیشن از اسینشیل فار فیمیل امپاورمنٹ اینڈ ان کیس آف دا ڈیپریویشن آف دا فیمیل چائلڈ دا امپیکٹ از ایون مور سیریس اینڈ لانگ ٹرم. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے کہ ایک تعلیم یافتہ عورت جو ہے وہ ایک تعلیم یافتہ جنریشن کا باعث بنتی ہے. An educated mother is not only the person who can educate her children and who can send her children to school, but also she is responsible for the survival of the children in the family as well, indirectly and directly. ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ فیملی میں پیدا ہونے والے بچوں کے سروائیول میں اس بات کا خاصا ہاتھ ہے کہ ماں تعلیم یافتہ تھی یا نہیں. دنیا بھر میں ہیلتھ ایجنسیز کی ہوئی ریسرچ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایجوکیٹڈ عورتوں کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کے سروائیول کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے. ایجوکیٹڈ مدر ان طریقوں سے واقف ہے جس سے بچے کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے مختلف بیماریوں کے مقابلے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیوٹریشن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ایجوکیٹڈ مدرس آر بیٹر اویئر آف ڈیزیز پریونشن، the significance of proper nutrition, importance of medical consultation, children's development and growth pattern, and healthy lifestyles as compared to uneducated mothers. تو تعلیم یافتہ مائیں خاصی اچھی طرح سے equipped ہوتی ہیں ان خواتین کے مقابلے میں جو کہ بالکل بھی تعلیم یافتہ نہیں ہیں. اس معاملے میں کہ بچوں کو ابتدا میں کس طرح کی کیئر کی ضرورت ہے، بیماری کی صورت میں ان کو کس طرح کے علاج کی ضرورت ہوگی، کس طرح سے بیماری کو پریونٹ کیا جاتا ہے، اور بچوں کے لیے اچھی غذا کیا چیز ہے. سو سب سے پہلا اس چیز سے ہم انکار ہی نہیں کر سکتے کہ ایک عورت کی زندگی کا ایک بہت اہم ٹاسک یہی ہے بچے کی پیدائش اور اس کی اچھی پرورش اور اس کی دیکھ بھال اور اس کا سروائیول. اس کے ساتھ ساتھ ایک تعلیم یافتہ عورت بنسبت ایک غیر تعلیم یافتہ عورت کے اپنی صحت اور اپنی ویل بینگ کے بارے میں بھی زیادہ علم رکھتی ہے اور اس کی اپروچ زیادہ بہتر ہوتی ہے. ان ٹرمز آف پرسنل ویل بینگ، ایجوکیشن لیڈس ٹو سوشل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ آف ویمن. تو اگر ہم پرسنل ویل بینگ کی بات کریں تو ایجوکیشن کے ذریعے اکنامک امپاورمنٹ کے راستے کھل جاتے ہیں. عورت یہ سوچ سکتی ہے کہ اپنے سروائیول کے لیے، اپنے بہتر حالات کے لیے اور اپنے میل ممبرس کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی اور باپ کے لیے زیادہ ایک ہیلپ کا راستہ اختیار کر سکتی ہے، ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے فیملی کی اکانومی کو بہتر بنانے میں. اگر تعلیم نہیں ہوگی تو اس کے راستے محدود ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ریسرچ سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بہت سی کمیونیکیبل ڈیزیزز یا انفیکشس ڈیزیزز کی صورت میں تعلیم یافتہ عورتوں میں ان بیماریوں کا ریٹ کم ہے بنسبت غیر تعلیم یافتہ عورتوں کے. مثال کے طور پہ اس وقت سب سے زیادہ کام جس چیز پہ ہو رہا ہے وہ HIV اور ایڈز ہے. HIV ایڈز کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو اس کا انسیڈنس اور اس کی پریولنس جو ہے ایجوکیشن کے حساب سے تعلیم یافتہ عورتوں میں
کم ہے بنسبت غیر تعلیم یافتہ عورتوں کے، جن میں اس کا ریٹ زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا پریونشن کے بارے میں ان کے پاس زیادہ علم موجود ہے اور وہ پریونٹیو فیسلٹیز سے اور پریونٹیو میجر سے نسبتاً بہتر اچھی طرح سے واقف ہوتی ہیں. اور یہ تمام چیزیں ایک طرف، دوبارہ سے وہی بات جو سب سے پہلے ہم نے کہی تھی، تعلیم ہر بچے کا ایک بنیادی حق ہے. اس سے امپاورمنٹ ہو نہ ہو، سلو امپاورمنٹ ہو، وہ اس کو استعمال نہ کرے، اس کے لیے کسی پروفیشن میں جائے یا نہ جائے، یہ سب کچھ علیحدہ ایشوز ہیں. سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جس طرح سے اور تمام رائٹس کسی بھی انسان کو ملنے چاہیے، اسی طرح سے ایجوکیشن اور ایکسیسیبل ایجوکیشن ہر بچے کا رائٹ ہے. بٹ ہاؤ مینی فیمیلز آل اوور دا ورلڈ ہیو دا رائٹ ٹو گیٹ ایجوکیٹڈ؟ یہاں پہ اگلا سوال ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے، تمام بچوں کے لیے تعلیم بہت اہم ضرورت ہے، ان کا بنیادی حق ہے، ہر بچے کو یہ حق ملنا چاہیے. خاص طور پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں دا گرل چائلڈ اینڈ فیمیلز ان جنرل. ان کو یہ حق ملنا چاہیے، لیکن کیا یہ حق دنیا بھر میں تمام لڑکیوں کو، تمام خواتین کو حاصل ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ تمام مردوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے اور ان کو ایکسیس نہیں ہے تعلیمی فیسلٹی تک. عورتوں یا لڑکیوں کی ایجوکیشنل ڈیپریویشن کے اثرات اس سے زیادہ گہرے ہیں جتنے کہ مردوں کی ایجوکیشنل ڈیپریویشن کی، کیونکہ ایک عورت کے نہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے نہ صرف اس کی اپنی ذات پر اس کا اثر ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیدا ہونے والے بچوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، ان کے مستقبل پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری فیملی پر اس کا اثر ہوتا ہے. اینڈ ان ٹرن اٹ افیکٹس دا ہول سوسائٹی. اگر معاشرے میں عورتیں تعلیم یافتہ نہ ہوں، ان میں شعور نہ ہو، ان میں آگہی نہ ہو، اس کے نتیجے میں، اور ہر گھر میں اگر محض جہالت کا دورہ ہو، تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ سوسائٹی ایک انلائٹنڈ سوسائٹی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کے طور پر ایز اے ہیومن بینگ عورت کو اس بات کا حق ہے کہ وہ انلائٹنمنٹ حاصل کرے، اپنی سیلف فلفلمنٹ کے لیے کام کرے، سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جائے اور امپاورڈ بھی ہو اور ڈپینڈنٹ نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال کچھ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. دنیا بھر میں اگر الٹریٹ لوگوں کو یا آؤٹ آف اسکول لوگوں کو دیکھا جائے تو عورتوں کی بہت بڑی تعداد ان میں شامل ہے. لارج proportions of women around the world are either denied this right or do not have access to education. Women in some parts of the world are more privileged than those belonging to some other regions. Out of the 875 million illiterate adults in the world, 2/3 are females. تو سچویشن اتنی بلیک ہے کہ دنیا کے تمام ان پڑھ افراد کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے 2/3 عورتیں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر 2/3 عورتیں جو ہیں اس میں شامل ہیں، اور ہر عورت اگر دیکھا جائے تو آگے سے مستقبل میں کتنے افراد کی زندگی کو متاثر کرے گی، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگوں پر اس کے نہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے یا اس کے جاہل رہ جانے کی وجہ سے کیا کچھ اثرات ہوں گے، معاشرتی حوالے سے بھی، صحت کے حوالے سے بھی، اور امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی. Majority of the 121 million children of the world who are not in the schools are girls. In 2002, 24 million girls were not going to school in sub-Saharan Africa. دنیا بھر کے تمام ممالک کو چھوڑ کر ہم سب سہارن افریقہ کی مثال دے رہے ہیں. وہ اس لیے کہ جو ہمیں ریٹ ان ایجوکیٹڈ لڑکیوں کا، آؤٹ آف اسکول لڑکیوں کا وہاں پہ ملتا ہے، اس کی مثال شاید کہیں اور نہیں ملتی. اور سب سہارن افریقہ ان ریجن سے ایک ریجن ہے جہاں پر لڑکیوں کی الٹریسی کا ریٹ بہت زیادہ اونچا ہے. سب سہارن افریقہ، ساؤتھ ایشیا، ایسٹ ایشیا اینڈ دا پیسیفک آر دا ریجنز ویئر 83% آف آل گرلس آؤٹ آف اسکول. یہ وہ ریجنز ہیں جن میں دنیا بھر کی الٹریٹ لڑکیوں کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے. آخر کیا وجہ ہے لڑکیوں کے ایجوکیشن سے محروم رہنے کی، اور یا ان کے اسکول نہ جانے کی، اور اگر وہ اسکول جاتی ہیں تو اسکول چھوڑ دینے کی، ڈراپ آؤٹ کی کیا ریزنس ہیں؟ جب ان کے لیے ایجوکیشن اتنی ضروری چیز ہے تو کیا
فیکٹرز ہیں, کیا بیریئرز ہیں جن کی وجہ سے لڑکیاں تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں یا کر دی جاتی ہیں. بیریئرز ٹو ویمنز ایجوکیشن, وہ تمام رکاوٹیں, وہ تمام افراد, وہ تمام حالات جن کی وجہ سے لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں. And ultimately, the issue that we are discussing is the impact of this deprivation. اس deprivation کی وجہ سے لڑکیوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں. لیکن جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا, ہم ایجوکیشن کے ایشو کو ڈسکس کرتے ہوئے کم از کم 4 ایسپیکٹس کو دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ ایجوکیشن کی سگنیفیکنس کیا ہے لڑکیوں کے لیے, ایجوکیشن ڈیپریویشن سے کیا مراد ہے اور اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے, بیریئرز کیا ہیں لڑکیوں کے ایجوکیشن کے سلسلے میں, اور سب سے آخر میں اور شاید سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشنل سسٹم میں اور اسکول ایکسپیرئنس میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو لڑکیوں کی ایجوکیشن کو زیادہ اچھا ہونے سے روکتی ہیں, یا اس میں ایسی رکاوٹیں پائی گئی ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں زیادہ کیریئر اورینٹڈ نہیں ہوتی اور پروفیشنز کی طرف نہیں جاتی. بٹ فرسٹ آف آل ویل ہیو اے لک ایٹ دا بیریئرز, the various barriers to girls' education and in turn their empowerment. Cultural practices. Many societies and cultures do not encourage their females to leave home boundaries. The girls are involved in domestic chores from the very beginning. It is felt that education is only required when someone has to work outside home, and girls do not have to do that, since husbands will take care of their lives. First of all, cultural practices. کسی معاشرے میں, کسی سوسائٹی میں, کسی تہذیب میں جس طرح سے اسٹیریوٹائپس پائی جاتی ہیں, جس طرح سے جینڈر رولز کو پروان چڑھایا جاتا ہے, جس طرح سے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے, اس سب کے نتیجے میں لڑکیوں کے لیے پہلا بیریئر جو ہے تعلیم کی راہ میں, یا پہلی رکاوٹ جو ہے ان کی تعلیم کی راہ میں, وہ ہے اس معاشرے کی اپنی پریکٹسز, اس کی اپنی روایات. بہت سے معاشروں میں خیال کیا جاتا ہے کہ لڑکیاں صرف گھر میں رہنے کے لیے اور گھرداری کے لیے ہوتی ہیں, ان کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. تعلیم وہ حاصل کرے جس کو نوکری کرنی ہے, جس کو ملازمت کرنی ہے, اور لڑکیوں کو ملازمت کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ ان اینی کیس ان کی شادی ہو جائے گی, اور شادی ہونے کے بعد ان کا شوہر رسپانسبل ہوگا ان کی ویل بینگ کے لیے. آپ جانتے ہیں ہر وقت ہر جگہ پہ ہر حالات میں یہ سچویشن نہیں ہے. آج کل زمانہ خاصا تبدیل ہو رہا ہے اور بہت سی لڑکیاں ہائر ایجوکیشن کے لیے جا رہی ہیں, لیکن جیسے کہ ہم نے دیکھا فیکٹس اور فگر سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی میجورٹی اسکول میں نہیں جاتی, اور جو میجورٹی اسکول میں نہیں جاتی ان کے نہ جانے کا ایک بڑا باعث یہی ہے کہ معاشرہ یہ خیال کرتا ہے کہ لڑکیوں کو گھرداری کرنی چاہیے, گھر کے کام کاج سنبھالنے چاہیے, اور اس کو اگر کسی تربیت کی ضرورت ہے تو اس کو خانہ داری کے امور میں تربیت کی ضرورت ہے, اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے مختلف ہنر سیکھنے کی ضرورت ہے. ارلی میرجز. مور گرلز ریمین ان ایجوکیٹڈ ان کلچرز ویئر ارلی میرجز آر پریکٹسڈ. ایسے معاشروں میں جہاں پہ لڑکیوں کی چھوٹی عمر میں شادی کا رواج ہو, وہاں پر بھی لڑکیوں کی تعلیم کے راستے ابتدا سے ہی بند کر دیے جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ بہت سی سوسائٹیز میں ٹین ایج میرجز ہوتی ہیں, اور یہ کوئی ریموٹ سوسائٹیز نہیں ہے, ہمارے ایسی اور بہت سی سوسائٹیز میں یہ چیز پریکٹس کی جاتی ہے. تو اگر ذہن میں شروع سے یہ ہو کہ اس کی شادی کر دی جائے گی اور کسی بھی عمر میں شادی کی جا سکتی ہے, تو ان تمام برسوں کو اس کی تعلیم میں ضائع کرنے کے بجائے اس کو گھرداری کے امور سکھا دیے جاتے ہیں, اور سمجھا جاتا ہے کہ یہی اس کے لیے آئندہ زندگی کے لیے کافی ہے. چھوٹی عمر میں جب شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بچی کی جو تعلیم حاصل کرنے کی عمر تھی وہ اسی میں ہی گزر جاتی ہے, اور وہ آئندہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ ایڈلٹ لٹریسی کی فیسلٹیز جو ہیں ہر جگہ پہ موجود نہیں ہیں, اور خاص طور پہ فیمیل ایڈلٹس کے لیے اس طرح کی فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں. اس لیے بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی جو شادی اور بچوں کے پیدا ہونے اور بڑے ہونے کے بعد دوبارہ سے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کرتی ہیں. لیک آف ایجوکیشنل فیسلٹیز. If schools and educational institutions are not available or accessible, then even the willing and interested parents cannot send their daughters to school. But what if the girl wants to go to school, the parents want to send her to school, the society is not against the idea of girls going for education, but there are no schools in the
territory in which they are living. There are no schools in the vicinity. There are no schools in the neighboring towns also. لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنا بھی چاہیں, لڑکیاں پڑھنے کی خواہش مند ہوں, لیکن ارد گرد کسی بھی علاقے میں, بلکہ ساتھ کے شہر میں بھی کوئی اسکول نہ ہو, تو ایسی جگہوں پر ایکسیسیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیاں تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں. لڑکے عام طور پہ دوسرے شہروں میں ٹریول کر لیتے ہیں اور ان کی ٹریولنگ کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا, لیکن لڑکیوں کو اکیلے ٹریول بھی نہیں کرنے دیا جاتا, اس لیے وہ دور دراز کے علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا پاتی. تو ایک بڑا فیکٹر جس کے اوپر ہم سوسائٹل دیکھتے ہیں کہ سوسائٹل ایٹیٹیوڈ کو اور ٹریڈیشنس کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے, وہ بڑا فیکٹر جو ہے وہ شاید اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے. کسی بھی ملک میں, کسی بھی ریجن میں اگر اتنی فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کے لیے پاسبل نہ ہو تو خود بخود لوگوں کا لٹریسی کا ریٹ بھی بہت کم ہو جائے گا. اس تمام صورتحال کے نتیجے میں اور ایجوکیشنل ڈیپریویشن کے نتیجے میں لڑکیوں پر بہت گہرے اثرات پڑتے ہیں, اور یہ اثرات سائیکولوجیکل بھی ہیں, سوشل بھی ہیں, اکنامک بھی ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایسے فرد ہوتے, ایک ایسی لڑکی یا ایسے لڑکے ہوتے جس نے کسی ایسے گھرانے میں جنم لیا ہوتا جہاں پہ ہر کوئی اس کی تعلیم حاصل کرنے کے خلاف ہو, اس کا دل چاہتا اسکول جانے کو اور دنیا کے بارے میں سیکھنے کو, لیکن اس کو منع کر دیا جاتا اور اس کے اوپر پابندی لگا دی جاتی, بلکہ اس بات کو برا کہا جاتا کہ اسکول اگر گئے یا گئی تو تمہارا یہ انجام ہوگا, تمہارے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا. تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا اور آپ کی زندگی کس طرح کی ہوتی؟ اور یہی وہ سب کچھ ہے جو کسی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے, تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند ہے, لیکن مختلف بیریئرز کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتی. اور جب وہ ایسا نہیں کر پاتی تو اس پہ اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے, کیا نیگیٹو اثرات ہوں گے. امپیکٹ آف ایجوکیشنل ڈیپریویشن, denial of the right to education and inaccessibility of educational facilities have deep-rooted personal and social consequences. For the person, the female, it implies that a number of doorways to social and economic empowerment will be blocked. The health status of educated women is better than that of the uneducated. Educated women adopt more and better disease prevention strategies. They are better aware of and adopt precautions against reproductive and childbirth complications. تو جو عورت تعلیم یافتہ ہوگی وہ اویئر بھی ہوگی, اور اویئرنیس اس کو اپنی صحت کے بارے میں ہوگی, اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں بھی اس کو صحت ہوگی, اور اس کا صحت کے بارے میں معلومات ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اپنی فیملی کو مضبوط بنانے میں, اکنامکلی اس کی ہیلپ کرنے میں, اسسٹ کرنے میں آسانی ہوگی. اس کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہوگا اور شاید وہ کسی آکوپیشن میں مصروف بھی ہوگی. جس کا مطلب ہے کہ جو عورت تعلیم یافتہ نہیں ہوگی اس کا اپنا ہیلتھ اسٹیٹس بھی جو ہے اچھا نہیں ہوگا, اور اس کی فیملی میں بھی بیماری کی انسیڈنس جو ہے وہ زیادہ ہوگی. They can protect themselves against abuse and violence. They are more aware of their legal and political rights. Psychologically speaking, education enlightens women and gives a sense of self-fulfillment and self-esteem. Therefore, if the girl child and women are deprived of education, the chances for them utilizing their optimal potential are very bleak. ایک ایجوکیٹڈ لڑکی یا عورت اپنے لیگل رائٹ سے واقف ہوتی ہے, اپنے پولیٹیکل رائٹ سے واقف ہوتی ہے, اور اپنے آپ کو وائلنس کے اگینسٹ پروٹیکٹ کر سکتی ہے, ہراسمنٹ سے بچا سکتی ہے, بنسبت اس لڑکی کے جو بالکل بھی تعلیم یافتہ نہیں ہے اور اس کو دنیا کے بارے میں اور حقیقت کے بارے میں کوئی علم بھی حاصل کرنے نہیں دیا گیا. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو جیسے ہم نے پہلے کہا تھا, اٹ ول آٹومیٹکلی cause problems in female empowerment. جب اکنامکلی وائبل نہیں ہوگی عورت, اس کے پاس کوئی شعور نہیں ہوگا, انلائٹنمنٹ نہیں ہوگی, اسکل نہیں ہوگا, کوئی پروفیشن نہیں ہوگا, اور لیگل اور پولیٹیکل رائٹس کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہوگا, وائلنس کا وہ ہر دم شکار رہے گی, تو خود بخود وہ ایک امپاورڈ سٹیزن نہیں ہوگی. جس کا مطلب ہے کہ ہر طرح سے اگر دیکھا جائے تو سائیکولوجیکلی اسپیکنگ بھی, سوشل پوائنٹ آف ویو سے بھی, اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے عورت ہر طرح سے بری طرح سے
متاثر ہوتی ہے. دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو ہمیں شاید ہی کوئی ایسا معاشرہ دکھائی دے جہاں پر لڑکوں پر اس طرح کی پابندیاں پائی جاتی ہیں. کوئی ایسا معاشرہ جہاں پہ یہ کہا جاتا ہو کہ بیٹا خبردار تم گھر سے باہر نکلے ورنہ تمہارے ساتھ بہت سختی سے پیش آئیں گے, اور بیٹا کہتا ہو کہ نہیں میں نے اسکول میں پڑھنے کے لیے جانا ہے, اور اس کو گھر والے کہتے ہو کہ نہیں ہمارے معاشرے میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ لڑکے اسکول میں جائیں. وی ول پرابلی نیور فائنڈ اے سوسائٹی لائک دیٹ. ہر سوسائٹی میں انکریج کیا جاتا ہے لڑکوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور کوئی نہ کوئی پروفیشن اختیار کرنے کے لیے. جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا, جب ہم ڈیپریویشن کی بات کریں گے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کو جب تعلیم سے محروم کیا جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. بٹ the other side of the coin is that what happens when a girl goes to school. So that is also a very important aspect of the issue of gender and education. The school experience of girls and boys as well as the educational system itself, these are the two things which play a very vital role in the way that women get their education and in the way that women choose a future career path. اسکول کے سسٹم میں, اسکول میں کس طرح سے لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے, ٹیچرس کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, لڑکیاں اور لڑکے کس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں ارلی اسکول ایئرز میں اور پھر مڈل ایئرز میں اور پھر لیٹر ہائر اسکول کے سالوں میں. اس تمام میں ہمیں کچھ جینڈر سملیرٹیز بھی دکھائی دیتی ہیں اور کچھ جینڈر ڈفرینسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو جس پہ آپ نے شاید ابھی تک غور نہ کیا ہو وہ یہ ہے کہ ایجوکیشنل سسٹم بذات خود کس طرح سے جینڈر بائسز پیدا کرتا ہے. ایجوکیشنل سسٹم میں ہم جن چیزوں کی بات کریں گے وہ ہیں اسکول اور اسکولوں کے ٹیچر اور سب سے بڑھ کے ٹیکسٹ بکس جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں. کس طرح سے ان کے ذریعے جینڈر اسٹیریوٹائپس اسٹرینگتھن کی جاتی ہیں اور مضبوط کی جاتی ہیں, اور کس طرح سے بچوں کو اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے that they should stick to the traditional gender roles. Most schools operate in a manner that promotes and strengthens gender stereotypes. This happens both in unisex as well as co-educational institutions. زیادہ تر اسکولوں میں خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں, خواہ مغربی ممالک میں ہوں, یورپ میں ہوں, امریکہ میں ہوں یا ایشیا میں ہوں, ہمارے ملک میں اور ہمارے جیسے دوسرے ممالک میں, اسکول کا سسٹم ہر جگہ پہ تقریباً ایسا ہی ہے جو کہ جینڈر رولز کو, ٹریڈیشنل جینڈر رولز کو پروموٹ کرتا ہے اور بچوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ یہی ان کے رولز ہیں, انہی پر انہوں نے قائم رہنا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے بیہیو کرنا ہے. اسکول خواہ کو ایجوکیشنل اسکول ہو یا صرف لڑکوں کے اسکول یا صرف لڑکیوں کے اسکول, ہر ایک میں یہ چیز ضرور پائی جاتی ہے. ان گرلز اونلی اسکولز girls are taught traditional female roles and values. When girls from such schools enter co-educational institutions for higher education, they have some adjustment difficulties or psychological problems. جو لڑکیاں صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی تعلیم حاصل کرتی ہیں اور زندگی میں یعنی پہلے جو 8, 10, 12 برس جو انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اس میں صرف لڑکیاں ہی ان کے ساتھ پڑھتی تھیں, ان کو بہت سختی کے ساتھ اور اسٹرکٹلی ٹریڈیشنل فیمیل رولز کی تربیت دی جاتی ہے. ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے تو یہ ٹھیک ہے, ان کی رول ماڈلنگ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے, ان کو آئیڈینٹیفیکیشن کا کوئی خاص پرابلم نہیں ہوتا. پرابلم عام طور پہ اس وقت آتا ہے جب وہ ایسی فیلڈ میں انٹر ہوتی ہیں جہاں پہ انہیں مردوں کے ساتھ یا تو تعلیم حاصل کرنی ہے یا ان کے ساتھ کام کرنا ہے. تو ان مینی سچویشن سچ فیمیلس ڈو فیس سم ایڈجسٹمنٹ پرابلمس, اور کچھ سائیکولوجیکل پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں. مثلاً لڑکیاں جو ہیں اپنے کالج سے جب یونیورسٹی میں جاتی ہیں اور لڑکے ان کے ساتھ مختلف طرح کا برتاؤ کرتے ہیں تو وہ اس بات کے لیے ٹرین نہیں ہوتی کہ ان کو کس طرح سے ان کو ہینڈل کرنا ہے, کس طرح سے ان کے ساتھ بات کرنی ہے. سملرلی جب ہم ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ہاتھ اس بات کا بھی ہے کہ فیمیل جو ہے اس نے کبھی بھی مردوں کے ساتھ کام نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کے ساتھ کبھی بات چیت کا اس کو موقع ملا تھا, اور اب مرد جو ہے ان کو ایک موقع ملا ہے اس کو ہراس کرنے کا اور بعض اوقات اس کو ایکسپلائٹ کرنے کا. Also, boys who were never educated with girls perceive and treat their female peers in a manner different from that of boys educated in mixed institutions.
دوسری جانب ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکوں کے اسکول میں پڑھے, انہیں کبھی لڑکیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع نہیں ملا, ان کی پرسیپشنس فیمیلز کے بارے میں کچھ اور ہیں. جبکہ ایسے لڑکے جو کہ فیمیل کے ساتھ مکس انسٹیٹیوشنز میں پڑھتے رہے ہیں یا ان کی فیملی میں زیادہ انٹریکشن تھی ان کی فیمیلز کے ساتھ, ان کی پرسیپشنز فیمیل ابیلٹیز کے بارے میں, فیمیل پرسنالٹی کے بارے میں, فیمیل کیپیسٹی کے بارے میں وہ کچھ اور طرح کی ہیں اور پرابلی زیادہ ریئلسٹک ہوتی ہیں. In other words, we can say that it is nicer if children can go to co-educational institutions at least in the initial school years. یہ تو تھی بچوں کے کچھ پرابلمس اس وجہ سے کہ وہ لڑکیوں کے اسکول میں جا رہے ہیں یا لڑکوں کے اسکول میں جا رہے ہیں. دوسری جانب اگر ہم ٹیچرس کی طرف دیکھیں, ٹیچرس کا کیا رویہ ہے. ٹیچرس پروموٹ ٹریڈیشنل جینڈر اسٹیریوٹیپیکل رولس. ان فیکٹ they make children behave according to those roles and those norms. لڑکوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ لڑکوں کی طرح سے بہیو کریں, لڑکیوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ کنونشنل فیمیل سانچے میں ڈھل جائیں. ایک اور چیز جو ریسرچ سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچرس, خاص طور پہ فیمیل ٹیچرس, میل اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادہ سافٹلی پیش آتی ہیں اور فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادہ ہارش برتاؤ رکھتی ہیں. ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسکول ٹیچرس, خاص طور پر ایلیمنٹری اسکول ٹیچر جو ہیں وہ بڑے پرمیسو ہوتے ہیں اس بارے میں کہ بچے جو ہیں وہ ٹریڈیشنل جینڈر رولس کے مطابق بہیو کریں. اینڈ جینڈر سیگریگیشن اسٹارٹس ویری ارلی ان اسکول. ایون اگر آپ پلے گروپ کے بچوں کو دیکھیں, پری اسکول کے یا نرسری کے بچوں کو دیکھیں تو ان میں بہت زیادہ جینڈر سیگریگیشن پائی جاتی ہے. لڑکے الگ کھیلنا پسند کرتے ہیں, لڑکیوں کے ساتھ مکس ہونا پسند نہیں کرتے بہت سی صورتوں میں. گو کہ وہ اکٹھا بھی کھیلتے ہیں لیکن ان میں بڑی حد تک یہ سیگریگیشن اور یہ تمیز پائی جاتی ہے کہ یہ لڑکیوں والا کام ہے, ایسے نہیں کرنا, یہ لڑکوں والا کام ہے, ہمیں ایسے کرنا چاہیے. ٹیچرس کے حوالے سے ایک اور پرابلم جو بچوں کو اسکول میں پیش آ سکتا ہے اینڈ ود ریفرنس ٹو دیئر جینڈر, وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا, رول ماڈلنگ کا, کیونکہ اسکول کی ٹیچرس, خاص طور پہ جونیئر اسکول کی ٹیچرس, سبھی کی سبھی خواتین ہوتی ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میل ٹیچرس بھی وہاں پہ پڑھا رہے ہوں. تو لڑکیاں جیسے کہ ان کی مدرس کے ساتھ تھا, ان کے لیے ان کے رول کو, ٹیچرس کے رول کو اڈاپٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. بہت سی ٹیچرس جو ہیں بچوں کے لیے رول ماڈلس ہوتی ہیں. پرابلم لڑکوں کے لیے ہوتا ہے کیونکہ رول ماڈلس ان کے سامنے کوئی موجود نہیں ہے اور جو موجود ہے وہ فیمیل ہے. اگر کوئی میل ٹیچر ان کے اسکول میں ہو تو عام طور پہ وہ اتنا اپروپریٹ رول ماڈل نہیں ہوتا, بیکاز یوزلی دا مین ہو کم فار ٹیچنگ ایٹ ایلیمنٹری اسکول لیولس, فار دیم دیٹ از ناٹ دیئر فائنل اینڈ اسپائرڈ فار کیریئر پاتھ. عام طور پہ وہ ایک ٹرانزٹ کی صورت میں وہاں پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کا ایم ہوتا ہے کہ وہ کہیں اور چلے جائیں. اس کے علاوہ جو زیادہ برائٹر لاٹ ہے وہ پروفیشنز کی طرف جانا پسند کرتا ہے اور پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف چلا جاتا ہے. اسکول میں پڑھانے کے لیے بہت زیادہ تعداد میں ایسے لوگ نہیں آتے جو کہ ہائر ایجوکیشن کے مالک ہوں اور بہت زیادہ برائٹ ہوں اپنے پروفیشن میں. ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز, whether male or female, encourage compliance and reward children for being compliant, and that implies compliance to gender roles as well. When male teachers are teaching, there is less gender stereotyping. When students taught by male teachers are compared with those taught by female teachers, it is seen that the former make significantly less stereotypical explanations of the behaviors of men and women. So ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کے جینڈر سے بھی اس بات پہ فرق پڑتا ہے کہ بچوں کی جینڈر رول ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوگی. ٹیچر خواہ میل ہو یا فیمیل, وہ بچوں کو اس بات کے لیے انکریج کرتے ہیں اور ریوارڈ کرتے ہیں کہ وہ کنونشنل طریقے سے بہیو کریں. اگر کوئی لڑکا سافٹ طریقے سے بات کرتا ہے یا اس انداز سے چلتا ہے کہ وہ کچھ تھوڑا بہت زیادہ مردانہ دکھائی نہیں دے رہا, تو ٹیچر اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح سے بہیو کرے اور اس کا مینرزم اور ڈیمینر باقی لڑکوں کی طرح سے ہو. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیچرز چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں میں کنونشنل اسٹیریوٹیپیکل جینڈر رولز جو ہیں وہ کلٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں, اس کو
زیادہ مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں. ریسرچ سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی ہے کہ کچھ جینڈر ڈفرینسز بچوں کی اچیومنٹ میں بھی پائے جاتے ہیں اسکول کے ابتدائی برسوں میں. لیٹر ایئرس میں بھی کچھ ڈفرینسز ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈفرینسز جو ہیں مختلف فیکٹرز کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں, مختلف دیگر ویریبلس کی وجہ سے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں, اور صرف بچوں کا جینڈر یا ان کی سیکس اس کا باعث نہیں ہے. In initial years at school, not many gender differences are found in the achievement of children in which girls have an edge. Girls' grades are better and they score higher than boys in reading and writing. Besides children's gender, factors like mother's occupation and father's education have been found to be important in this regard. In the early years, difference in achievement was found on the basis of ability, but in higher school, it is with reference to children's attitudes and interests. ہم نے بات کی تھی کہ ابتدائی برسوں میں لڑکیاں جو ہیں لڑکوں کی نسبت خاصے اچھے اسکورز لیتی ہیں ریڈنگ اور رائٹنگ میں اور دوسری وربل ایبلٹی کے ٹیسٹ میں. کمپٹیشنل اسکلز میں بھی لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں, لیکن یہ سب کچھ ابتدائی برسوں میں ہوتا ہے اور لڑکیوں کے گریڈس لڑکوں سے ان چیزوں میں بہتر ہوتے ہیں. آگے آنے والے برسوں میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے اور لڑکے بہت سی چیزوں میں لڑکیوں سے بہتر اچیومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی پرفارمنس اس سے بہت بہتر ہو جاتی ہے, خاص طور پہ میتھمیٹکس کے معاملے میں. مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ میتھمیٹکس میں لڑکیوں کا انٹرسٹ جو مڈل اسکول میں اور ہائر اسکول میں جا کے کچھ کم ہو جاتا ہے, خاصا کم ہو جاتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے گریڈس لڑکوں سے کم ہو جاتے ہیں. They tend to maintain their grades as they used to in junior school, but they lack an interest in maths and also in physical science. Girls usually do not opt for physical sciences as the major area of their interest. In middle school, boys are more interested in taking part in science-related tasks and activities. They are more likely to use scientific equipment. Girls do show interest in participating in these activities, but are less likely than boys to actually do so. This is one of the reasons why girls have little interest and lower achievement in physical science. جیسے جیسے لڑکیاں بڑی کلاسوں میں جاتی ہیں سائنس میں ان کا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے. انٹرسٹ کم ہو جانا کی جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ سائنٹیفک ایکٹیویٹی میں سائنٹیفک اکوپمنٹ کو استعمال کرنے میں وہ زیادہ حصہ نہیں لیتی ہیں, ایسی ایکٹیویٹیز میں زیادہ شامل نہیں ہوتی. جہاں تک انٹرسٹ ظاہر کرنے کی بات ہے وہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہمیں شوق ہے, وہ اپنی ولنگنس بھی شو کرتی ہیں ایکسپیریمنٹس وغیرہ میں حصہ لینے کے لیے. لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ لڑکے اس میں زیادہ شوق سے حصہ لیتے ہیں, ایکٹیویٹیز میں زیادہ شامل ہوتے ہیں, اور سائنٹیفک اکوپمنٹ جیسے کہ مائکروسکوپس وغیرہ کو ان کو استعمال کرنے میں زیادہ وہ انجوائمنٹ محسوس کرتے ہیں. دوسری جانب اگر میتھمیٹکس کی پرفارمنس کی بات کریں اور اس کو ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں بھی اتنے اچھے گریڈس لیتی ہیں میتھمیٹکس میں ہائی اسکول میں جتنی کہ لڑکے اچھی پوزیشن لیتے ہیں. مگر جہاں تک انٹرسٹ کی بات ہے, فیوچر لائن آف ایجوکیشن کی بات ہے اور ہائر ایجوکیشن کہاں وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں, کس پروفیشن میں جانا چاہتی ہیں, جب اس کی بات ہوگی تو لڑکیاں عام طور پر میتھمیٹکس کے لیے آپٹ نہیں کرتی. اس کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا تعلق ان کی ایبلٹی سے نہیں ہے. میتھمیٹیکل ایبلٹی لڑکیوں میں پہلے بھی تھی اور ہائی اسکول میں جا کر بھی ان میں یہ ایبلٹی رہتی ہے. ریسرچ سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ پرابلی اس کا ایک ریزن سوسائٹل ایٹیٹیوڈس ہیں اور اسٹیریوٹیپیکل بلیفس ہیں. بیکاز میتھ از آلویز تھاٹ ٹو بی مینس ڈومین. اس کو ایسا شعبہ سمجھا جاتا ہے جو کہ جس میں مرد ہی ایکسیل کرتے ہیں, اور ہمیشہ کسی بھی میتھمیٹیشین کا نام ہمارے سامنے عورت کی صورت میں نہیں آتا. جتنے بھی بڑے میتھمیٹیشینس تھے وہ مرد ہیں, جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں اس میں ہمیشہ مرد سامنے آتے. تو ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اسٹیریوٹیپیکلی یہ نہیں سمجھا جاتا کہ فیمیلز کا شعبہ ہے میتھمیٹکس یا فزیکل سائنس, جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاصی کم لڑکیاں جو ہیں وہ سینئر اسکول میں جا کے یا ہائی اسکول میں جا کے پیور سائنسز میں جاتی ہیں. اور اگر ہائر ایجوکیشن کی طرف جا کے ہم دیکھیں تو بہت کم لڑکیاں ہوں گی جو کہ فزکس میں
اور میتھمیٹکس میں اسپیشلائز کرنا چاہتی ہوں. گو کہ آج کل ان کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے اور بہت زیادہ لڑکیاں اس فیلڈ میں جا رہی ہیں, لیکن اگر ہم کمپیئر کریں اس کو ہیومینٹیز کے سبجیکٹس کے ساتھ یا لٹریچر کے ساتھ یا آرٹ کے ساتھ, تو جو لڑکیاں فزکس میں جاتی ہیں یا میتھمیٹکس میں جاتی ہیں ان کی تعداد خاصی کم ہے. ڈیورنگ دیز ایئرس اینڈ دین ان ٹو ہائر کلاسز, جینڈر سیگریگیشن بگنس and activities, occupations and interests are seen to be separate for men and women. Sexual harassment, harassment otherwise, bullying and child abuse are problems faced by many children at school, both male and female. However, the rate is higher for female students who go to non-traditional vocational training institutions. تو جہاں اسکول کے ابتدائی برسوں میں اور پھر ہائی اسکول کے زمانے میں بچوں کی ایجوکیشن میں, ایجوکیشنل آپشنز میں اور فیوریٹ سبجیکٹس میں جینڈر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسپیرئنسز ایسے ہیں جو بچے کامنلی شیئر کرتے ہیں, مثلاً بولنگ, ہراسمنٹ, سیکشل ہراسمنٹ, اور یہ وہ موضوعات ہیں جن پہ ہم بعد میں زیادہ تفصیل سے کسی وقت بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں ان کو سملر ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بعض حالات میں لڑکیوں کو ہراسمنٹ کے, سیکشل ہراسمنٹ کے ایکسپیرئنسز لڑکوں سے زیادہ اور زیادہ سیریس نیچر کے ہوتے ہیں. خاص طور پہ ایسی لڑکیاں جو کہ نان کنونشنل قسم کے ووکیشنل ٹریننگ کے انسٹیٹیوشنز میں جاتی ہیں, وہاں پہ دیکھا گیا کہ ان کو خاصے نگیٹو ایکسپیرئنسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ تو کچھ چیزیں تھیں جو ہم اسکول ایکسپیرئنس کے بارے میں بات کر رہے تھے, لیکن جیسے کہ ہم نے کچھ دیر پہلے کہا تھا, وی آر بیسکلی ٹاکنگ اباؤٹ school experiences as well as the educational system as such. Educational system میں ہی اسکول شامل ہے, لیکن زیادہ امپورٹنٹلی جو چیز شامل ہے اور جس کے اوپر ہمیں بہت فوکس کرنا چاہیے اور جس کی وجہ سے جینڈر رولز اور جینڈر اسٹیریوٹائپس پہ بہت اثر ہو سکتا ہے, وہ ہے ٹیکسٹ بک جو کہ بچے کو پڑھائی جاتی ہے. ٹیکسٹ بکس ایز اے سورس آف جینڈر اسٹیریوٹائپنگ. Since textbooks represent the school and the formal educational system, children take them as fully reliable, true, and trustworthy sources of information. Also, since the textbooks are produced by official authorities, the school and the teachers too follow them with full faith and rigor. Textbooks اسکول کے کریکولم کا, اسکول کے نظام کا, ایجوکیشن کے سسٹم کا ایک بہت اہم اور ضروری حصہ ہے. وہیں سے بچے اپنی تمام آگہی اور تمام اپنا شعور حاصل کرتے ہیں. جو کچھ ان کو ٹیکسٹ بکس میں بتایا جاتا ہے بچے اس کو ورڈ ٹو ورڈ 100% یقین کے ساتھ اختیار کرتے ہیں, اس میں بلیو کرتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں اور دنیا بھر کے ممالک میں ٹیکسٹ بکس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی گئی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ کتابیں بچوں میں جینڈر اسٹیریوٹائپس پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں. اور اکثر جگہوں پہ ریسرچ سے یہی بات سامنے آئی ہے کہ یہ بکس جو ہیں ٹیکسٹ بکس, اور خواہ وہ میتھمیٹکس کی ہوں, سائنس کی ہوں یا انگریزی یا اردو کی, وہ تمام کی تمام جینڈر اسٹیریوٹائپس کو یا تو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں یا آلریڈی موجود اسٹیریوٹائپس کو فردر اسٹرینگتھن کرتی ہیں. اس وقت ہم آپ کو ایک ایسی ریسرچ کے بارے میں بتائیں گے جس میں خاصے وسیع پیمانے پر بچوں کی ٹیکسٹ بکس کو اینالائز کیا گیا. جو مین میتھڈ استعمال کیا گیا وہ تھا کنٹینٹ انالیسس. پہلی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک کی کتابوں کا انالیسس کیا گیا اور اس میں تمام سبجیکٹس کے کورسز کو شامل کیا گیا. بہت خاصی وسیع پیمانے پہ کی جانے والی ریسرچ تھی. تمام کی تمام ریزلٹس ہم آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتے, اور جیسے کہ ہم نے پہلے کہا اس طرح کی اور بھی بہت سی ریسرچز اور سرویز ہمارے ہاں موجود ہیں. اس وقت ہم آپ کو اس کی چند بنیادی فائنڈنگز بتاتے ہیں اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا نظام تعلیم اور ہماری ٹیکسٹ بکس جو ہیں جینڈر اسٹیریوٹائپس کو پیدا کرنے کا, انہیں بڑھاوا دینے کا اور ان کو مضبوط بنانے کا باعث بن سکتی ہیں. The analysis yielded the following major findings besides many others. Men were portrayed more as professionals and women shown mostly involved in just housework. When population was shown as a whole in pictures, most, in fact, all faces were male faces.
When farmers were shown working in the fields, one could hardly find a female farmer, whereas men and women work side by side in the fields. There was hardly any doctor shown in illustrations who was a female. If ever a female medical professional, mostly a nurse, was shown, she was treating a child or a woman, but not a man. When great people were discussed and their contributions narrated, most of the times it was a man that was talked about. No man was illustrated doing any domestic chore, cooking, ironing, washing or looking after children. تو تمام تر کتابوں کے جائزے کے بعد، ان کے کنٹینٹ انالیسس کے بعد یہی معلوم ہوا کہ جہاں پر آپ نے پوری پاپولیشن کی تصویر بھی دکھائی ڈرائنگ کی صورت میں، وہاں پہ تمام چہرے مردوں کے چہرے تھے. کھیتوں میں ہماری 50% عورتیں کام کرتی ہیں اور اتنے ہی مرد کام کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی فارمر یا کسان کی تصویر بناتے ہیں تو عورت نہیں بناتے. اور ہم یہ تو کبھی تصور ہی نہیں کرتے کہ ہاؤس ہولڈ اور ہوم اکنامکس کے سبجیکٹس میں لڑکوں کو بھی پڑھایا جائے. اور اگر کبھی آپ کو کوئی ایسا لڑکا ملے جو کہے کہ میں ہوم اکنامکس پڑھ رہا ہوں تو آپ کو یقیناً حیرت ہوگی، کیونکہ لڑکوں کے کسی اسکول میں شاید یہ سبجیکٹ آفر بھی نہیں ہوگا. Whereas it is a basic living skill to learn how to cook or iron or clean. باہر کی دنیا میں لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ملازمت کے سلسلے میں جاتے ہیں، اگر ان کے پاس یہ سکلز نہیں ہوں گے تو وہ ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے تصور سے باہر ہے کہ لڑکوں کو اس طرح کی تعلیم دی جائے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے لڑکیوں کے لیے تعلیم بےحد اہم حق ہے ان کا، جس سے ان کو اکثر رسائی نہیں ہوتی یا جس سے ان کو اکثر محروم کر دیا جاتا ہے. اور جہاں کہیں نظام تعلیم کے تحت ان کو ایجوکیشن ملتی ہے تو بہت سی جگہوں پر، بہت سے اداروں میں ان کی تعلیم ایک طرح سے مکمل نہیں ہوتی. کنونشنل رولز کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آج کل کے زمانے کے حساب سے اور ان کی امپاورمنٹ کے حساب سے ان کو کیا پڑھنا چاہیے، کیا سیکھنا چاہیے، کون سے سبجیکٹس ان کے لیے ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیا بیریئرز ہیں جن کی وجہ سے لڑکیاں تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں. ان میں سے کچھ بیریئرز جو ہیں وہ ان کے اپنے ہاتھ میں، ان کے پیرنٹس کے ہاتھ میں، اور کچھ بیریئرز ایسے ہیں جو اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، خواہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بکس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس چیز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ عورتیں بھی اتنی ریپرزنٹیشن کی حقدار ہیں جتنی کہ مرد. کیونکہ اگر آپ کسی ایبل گریٹ انسان کا ذکر کرتے ہوئے کسی گریٹ کیپیبل عظیم عورت کا ذکر کریں گے تو لڑکیوں میں اس بات کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ بھی اس طرح کی ایک عظیم عورت بن سکتی ہیں. لیکن اگر انہوں نے کبھی کتاب میں یہ دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ عورت بھی سرجن ہو سکتی ہے، عورت بھی پائلٹ ہو سکتی ہے، عورت بھی ورلڈ لیڈر ہو سکتی ہے، تو وہ کس طرح سے خواہش کریں گی اور کس طرح سے ایمبیشن اپنے ذہن میں رکھیں گی کہ وہ بھی ایک دن ایک بڑی پولیٹیکل لیڈر بن سکتی ہیں یا ایک بہت بڑا جہاز اڑانے والی بہت فیمس پائلٹ. اسی طرح کے کچھ اور ایشوز کے بارے میں اگلے لیکچر میں بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.